ہم آج پیپر ہے اسسٹنٹ پروفیسر کا اور 2017 کا یہ پیپر اس پیپر کو ہم نے حل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کو کس غزوہ میں قتل کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کو غزوہ احد میں قتل کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہونے والا ایک شخص ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں قتل کیا۔ تو یہ سوال آیا ہوا ہے، لہذا اس پہ بڑا فوکس کرنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 تلواریں کس غزوہ میں ٹوٹی؟ یعنی کہ ان کی 9 تلواریں کس غزوہ میں ٹوٹی ہیں؟ تو وہ سریہ موتا ہے۔ وہ سریہ موتا کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 تلواریں توڑی، اور ان 9 تلواریں توڑنے کی بنا پر اور مسلمانوں کے لشکر کو بحفاظت نکال لانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو لقب دیا ہے وہ لقب ہے سیف اللہ۔ سیف اللہ کا لفظی معنی ہے سورڈ آف اللہ، اللہ کی تلوار، اور یہ سریہ موتا کے وقت دیا گیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن جی آپ کے سامنے ہے، کوسچن نمبر 4، محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو کس نے واپس بلایا تھا؟ محمد بن قاسم کو سلیمان بن عبد الملک نے بلوایا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے واپس بلایا تھا۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، آپ کو علم ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کے دور کے اندر بہت سارے موسیٰ بن نذیر، قتیبہ بن مسلم اور بہت سارے جو سپہ سالار ہیں ان کو سختیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کس موقع پر مسلمان ہوئے؟ ایک کوسچن یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کس موقع پر مسلمان ہوئے؟ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع، ان میں سے کوسچن آپ کو لازمی آئیں گے، یہ یاد رکھ لینا۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام تھا ابو قحافہ، ابو قحافہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں، اور ان کی خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ابھی میسج آ رہے ہیں تو جو بھی لوگ میوٹ نہیں کر رہے ابھی کائنڈلی اپنے مائکس کو میوٹ کر دیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، قریش کی کس شاخ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا؟ قریش کی کس شاخ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا؟ بنو تمیم۔ قریش کی شاخ بنو تمیم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا۔ یہ کوسچن بھی آیا ہوا ہے، اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کس پشت پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے؟ تو یہ پشت ہے چھٹی پشت پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور یہ 13 ہجری کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور اس وفات کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی کے اندر ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین مقرر کر دیا تھا، اور ان کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کوسچن نمبر 8، طلاق بائن کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ طلاق بائن کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ طلاق بائن کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ طلاق بائن کبریٰ کہتے ہیں طلاق ثلاثہ کو۔ جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو اس وقت عورت جو ہے اس خامد کے لیے حلال اور جائز نہیں ہوتی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ تو طلاق بائن کبریٰ ایسی طلاق ہوتی ہے جس کے ساتھ رشتہ تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی طلاق کی 2 قسمیں، اس کی آگے بھی ڈیٹیل میں جب ہم اصول الفقہ میں جائیں گے، فقہ الاسلامی میں، تو اس وقت ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ طلاق کی کتنی اقسام ہیں۔ تو طلاق کی بیسیکلی 2 اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے طلاق رجعی اور ایک ہوتا ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن جو ہے وہ جدا کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں
تو ان کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ. 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے دی جائیں طلاق مغلظہ، اور مغلظہ جو ہوتی ہے وہ بیک وقت احناف کے ہاں وہ واقعہ ہو جاتی ہے، اور امام شافعی کے ہاں یہ طلاق واقعہ 3 طلاقیں واقعہ نہیں ہوتی. تو لہذا طلاق ہوتی ہے، مذاق میں بھی طلاق ہے اور حقیقت میں بھی طلاق ہے. نیکسٹ کویسچن جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شجرہ نسب ہے کہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو شجرہ نسب ہے میں نے بتایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6ٹھی پشت پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 8ویں پشت پر سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے حضرت عثمان غنی. دیکھیں نا یہ کتنے سوال سیرت اور تاریخ سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ کہا گیا ہے، ابھی یہ ولید احمد صاحب ابھی ایڈ ہو رہے ہیں دیکھ لیں. تو یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب کہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. تو یہ 4تھی پشت پر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 4تھی پشت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو جو کویسچن ہے وہ سمجھ آ رہے ہوں گے. تو آپ کے لیے ایک ٹارگٹ ہے، اب ایک راہ متعین ہو رہی ہے کہ ہم نے کیسے کیسے کون کون سے سوال یاد کرنے ہیں. اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں. نیکسٹ کویسچن نمبر 11. آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی پتا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ ہے، اور آپ کے دور میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بحریہ کا انتظام فرمایا، اور قبرص جو ایک جزیرہ ہے وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا ہے، اور قبرص فتح ہوا ہے 28 ہجری کے اندر. اور یہ 2015 کے لیکچرر کے پیپر میں یہ کویسچن آیا تھا کہ قبرص کب فتح ہوا ہے؟ 28 ہجری کے اندر. 28 ہجری کے اندر سید امیر علی نے کون سی تفسیر لکھی ہے؟ سید امیر علی نے مواہب الرحمن تفسیر لکھی ہے، مواہب الرحمن. نیکسٹ ہے جی علامہ علوسی نے تفسیر کہاں لکھی؟ علامہ علوسی نے تفسیر، علوسی بغدادی افندی یہ ان کا پورا نام ہے، ہم نے یہ اس وقت ڈسکس کیا تھا. علامہ علوسی نے تفسیر جو ہے یہ شہر بغداد میں لکھی ہے، شہر بغداد میں لکھی ہے. نیکسٹ کویسچن ہے جی واقعہ افق. یہ سوال آ جاتا ہے واقعہ افق کس غزوہ سے واپسی پر پیش آیا؟ تو یہ غزوہ بنو مستلق تھا. غزوہ بنو مستلق 5 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ واقعہ بڑا ہی ایک بہتان تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر، آپ کے کردار پر. بہرحال 1 مہینے کی کوفت اور مشقت اور تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی جو صفائی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کیا. اور سورہ نور کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے. سورہ نور کے اندر جس کے اندر یہاں پہ ہاذا بہتان عظیم، کہ یہ بڑا بہتان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ نور کے اندر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات سورہ نور میں آئی ہے. سورہ نور مدنی سورت ہے، اور سورہ نور جو ہے وہ 18ویں پارے کے اندر موجود ہے، وہ 18ویں پارے کے اندر موجود ہے سورہ نور. واقعہ افق. غزوہ بنو قینقاع میں کس کو مدینہ کا نگران بنایا گیا؟ غزوہ بنو قینقاع میں آپ نے غزوات بھی اچھی طرح پڑھنے ہیں، یاد رکھ لیں آپ نے غزوات بھی اچھی طرح پڑھنے ہیں. غزوہ بنو قینقاع میں کس کو مدینہ کا نگران بنایا گیا؟ ابو لبابہ بن منذر ان کو مدینہ کا نگران بنایا گیا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس غزوے کے اندر مسلمانوں نے مدینہ سے ہٹ کر لڑی، جیسے بدر ہے، اس کے اندر بھی احد ہے، اس کے اندر بھی، اور باقی جتنے خیبر ہے، نذیر ہے، یعنی کہ ایسے غزوات جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر گئے ہیں، تو ان غزوات میں پیچھے نگران کون سے ہیں یہ آپ نے اپنی تیاری میں اس چیز کو شامل کرنا ہے. سب سے زیادہ جو پورشن آتا ہے وہ آپ کو سیرت سے، وہ آپ کو تاریخ سے آتا ہے. اس میں غزوات شامل ہیں، آپ نے غزووں کی تاریخ، غزووں کی تعداد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لڑے، اور اس میں جو مقتول ہیں ان کی تعداد، اور ان کے جنگوں کے بارے میں جو فیصلے ہیں وہ والے، اور مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے، جو لیڈران تھے، ان کے بارے میں. یہ وہ والے کویسچن ہے
جو آپ کو لازمی ہی آنے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ کل خلافت راشدہ، تو خلافت راشدہ میں بہت سارے غزوات ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے۔ تو لہذا خلافت راشدہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی تاریخ کے ساتھ ان کے غزوات اور ان کی والدین، ان کے باپ اور باقی جتنی بھی خدمات ہیں ان کا ذکر آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو یہ 18 کویسچن تھے جو میں نے آج آپ کے سامنے 18 کویسچن میں نے بیان کیے ہیں، اور یہ ہسٹری سے تعلق رکھتے ہیں جس میں خلافت راشدہ سے میں بہت سارے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور باقی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کویسچن آئے تھے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پیپر اس لیول کا بھی آ سکتا ہے، اس سے کم لیول کا بھی آ سکتا ہے، اس سے اوپر لیول کا بھی آ سکتا ہے، مگر جو چیز مشکل اور آسان ہم سب کو اگر کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ میکسیمم ہم چیزوں کو کلیئر کر لیں گے۔ تو آج کا یہ لیکچر جو ابھی ہمارا کویسچن پہ تھا وہ ہمارا مکمل ہوا۔ ابھی ہم اپنا دوسرا جو فیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنا دوسرا فیز سٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے جو چیز لانی ہے وہ میں ابھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ ایک آدھے منٹ کا انشاءاللہ وقفہ ہے، اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے جی۔